السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم، اور آج میں آپ کے لیے ناول کمال کا وہم تھا کہ لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 1 لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کی رائٹر ہیں یمنیوا۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ مناف کو دیکھو کیسے مسکرایا جا رہا ہے، خبیث انسان۔ 2 دن پہلے اس کے رونے ختم نہیں ہو رہے تھے اور آج دان اندر نہیں جا رہے۔ انصب نے مناف کو آتا دیکھ کر بلند آواز میں کہا تو مناف کو جھٹکا لگا۔ وہ جو کمرے میں اپنی بیٹی کی انوکھی حرکتیں دیکھ کر انجوائے کرنے کی وجہ سے باہر نکل کر بھی مسکرا رہا تھا۔ انصب کی بات پر اس کے مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ پہلے پوچھ تو لو کیوں مسکرا رہا ہوں؟ پورے گھر میں شور مچایا ہوا ہے، سب کیا کہیں گے؟ بےہودہ انسان۔ مناف نے اس کی گردن دبوچی۔ مناف چھوڑو اسے، خبردار میرے دوست کو ہاتھ بھی لگایا تو اب اپنی خوشی چھپانے کے لیے بے وفا ہماری گردنیں دباؤ گے؟ حذیفہ مدد کے لیے آگے ہوا۔ یار ہنس رہا ہے تو ہنسنے دو، مشکل سے تو مناف کا دل کھلا ہے، کیوں نظر لگا رہے ہو؟ مصعب نے ان دونوں کو مصنوعی گھوری سے نوازا۔ مناف سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا حذیفہ نے ان تک بات پہنچا دی تھی کہ مناف نے خود ربیہ کا نام لیا تھا۔ بات تو اس کی دوسری بہن سے چل رہی تھی، مناف نے اور کا نام لیا تھا۔ وہ تینوں تب سے سر جوڑے بیٹھے تھے، چکر کوئی اور ہی تھا۔ تم تینوں جانتے ہو میں صرف اپنی بیٹی کی خاطر۔ مناف نے دانت کچکچا کر انہیں گھورتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر اس کی سن کون رہا تھا۔ رہنے دے مناف، ہمیں پاگل سمجھا کیا؟ کل تک جس لڑکی کی عمر بھر تمہیں اعتراض تھا، آج اس سے بھی چھوٹی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ بھی خود فرمائش کر کے۔ مصعب کہہ کے لگا رہا تھا۔ مناف نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں نکاح میں شرکت کے لیے آئے تھے، مگر وہاں جانے سے پہلے مناف کو دل کھول کر شرمندہ کر رہے تھے۔ نہیں، مناف کہہ رہا تھا لڑکی بہت معصوم ہے، اس نے اجالا کو بہت پیار سے سنبھالا ہوا تھا اور شاید کسی کلینک پر اکیلی کھڑی رو رہی تھی۔ بس مناف تب سے دل کو نہیں سنبھال پا رہا۔ ممی کو اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا، میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ حذیفہ سنگن لینے کے بعد ان دونوں کے سامنے ساری بات کھول رہا تھا۔ مناف نے خود کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی۔ یار ویسے شرم نہیں آتی اتنی چھوٹی لڑکی سے ساتھ نکاح کر ہے؟ مطلب حد ہو گئی ہے، جس سے بات چل رہی تھی وہ بھی چھوٹی تھی، پھر یہ تو۔ انصب افسوس سے سر ہلانے لگا۔ وہ 21 سال کی ہے، تم بتاؤ کیا عمر ہے ذرا بھابھی کی؟ مناف نے ابرو چڑھا کر جتاتو لہجے میں سوال کیا۔ میری زندگی تو 19 سال کی ہونے والی ہے۔ خیر اس کی بات چھوڑو، ویسے میں بھی تم سے چھوٹا ہوں اور میں تو مانتا ہوں مجھے اس سے محبت ہے۔ اس کی ایج، نیچر، باتیں مجھے سب اچھا لگتا ہے، تم بھی مان لو۔ ویسے سچ بتاؤں یار، کم عمر امیچور وائف کا لگ جام ہوتا ہے۔ انصب سرا کا ذکر جس محبت سے کرتا تھا اس سے بحث کرنا ہی فضول تھا۔ مناف سر جھٹک کر وہاں سے اٹھائے۔ مزید بیٹھتا تو مزید باتیں سناتے، ان تینوں کو تو بہانا چاہیے تھا۔ مناف ان سے 2 ہاتھ آگے ہوا کرتا تھا۔ اس کے مذاق تو کبھی کبھی ان تینوں کو اچھا خاصا ذلیل کروا دیتے تھے۔ پھر شادی کے بعد وہ سب بھول گیا، الجھتا چلا گیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ایک عرصے بعد مناف پہلی بار پھر سے ان کی باتیں سوچ کر مسکرایا تھا۔ ربیہ رخصت ہو کر آ چکی تھی، سر پکڑ کر مناف کے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ مناف واسطی نے اس کو عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ بڑے بھائی اور باپ کے علاوہ پورا گھر اس کے خلاف ہو گیا تھا۔ فکر تو اس کی کبھی کسی کو نہیں ہوتی تھی، بچپن سے جوانی تک سارا دن وہ کیا کرتی تھی، کیا مشاغل تھے، کیا شوق تھے، کبھی کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سب مصروف رہتے تھے، اس کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ اب اچانک ربیہ سب کے سامنے آئی تھی۔ یسرا کے بعد اب زائرہ بڑے گھر کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اس نے مسز واسطی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت محنت کی تھی، سب ناکام ہوا۔ مناف واسطی کو ربیہ لے اڑی، جس نے نہ کبھی مانگا تھا۔ اس نے بغیر توجہ کے زندگی گزاری تھی اور دلہن بھی ایسی بنی۔ مسز واسطی نے اس کے لیے مہنگا لباس بھیجا تھا۔ محلے کی ایک لڑکی دوست تھی، اس نے آ کر ہلکا پھلکا تیار کر دیا۔ حبیبہ نے شادی پر اپنے سسرال کی آمد کا سوچتے ہوئے اپنا بناؤ سنگار کرنا شروع کر دیا تھا۔ زائرہ کمرے میں بند پڑی تھی۔ میری زائرہ کے تو بہت رشتے آ رہے، اچھے اچھے گھروں سے، میں نے سوچا ربیہ کو پہلے بیاہ دوں۔ عمر تو اس کی بھی ہے، بچی کو اس نے سنبھال لیا تھا، بچے بہت پسند ہیں ربیہ کو۔ اس کی ماں سب سے ملتے مسکرا کر بتا رہی تھی، اور ربیہ مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ ایسا لگا جیسے اسے جتایا جا رہا تھا کہ وہ جو چاہتی تھی اسے مل گیا۔ دوستوں کزنوں کی چھیڑ چھاڑ بھی یہی تھی۔ تمہیں اجالا کو سنبھالنے کا انعام مل گیا، اور اس نے کب اجالا کو مناف واسطے کے لیے سنبھالا تھا؟ اسے کب سلا چاہیے تھا؟ وہ سب کو جواب نہیں دے پائے، سب کی سوچ ان کے لبوں پر آ گئی تھی۔ یسرا کی تو خیر بات الگ تھی، اس جیسی پڑھی لکھی بااعتماد اور حسین لڑکی کو اگر ایک خوبصورت امیرزادہ ملا تھا تو اس پر رشک کیا جاتا، مگر ربیہ بہنوں کے اترے کپڑے پہنتی تھی، اندھیروں میں چھپ کر رہنے والی، گمنام نہ قابل توجہ۔ اگر اسے مناف واپسی جیسا خوبصورت امیر سبز آنکھوں والا انسان ملا تھا تو سب کو شک ہو رہا تھا۔ یہ ربیہ کی کوشش تھی، یہ ربیہ کی کامیابی ہے، بس ایک ہی بات،
ایک کی سوچ وہی جملے بار بار سنتی رہی اور پھر نکاح ہو گیا۔ وہ رخصت ہو کر چلی گئی، ان تلخ جملوں سے جان چھوٹ گئی۔ مگر کیا وہ ساری عمر گھر نہیں جائے گی؟ ظاہرہ کا سامنا کیسے کرے گی؟ امی کو کیسے ملے گی؟ گھر والوں کو چھوڑ دے گیا؟ پھنس کر رہ گئی تھی، دماغ سوچوں میں الجھا تھا۔ سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بیڈ سے اتری اور دبے پاؤں کمرے سے نکلی۔ اجالا کو اتنے دن بعد آج دیکھا تھا۔ اس کا دل مچل رہا تھا اسے سینے سے لگا کر پیار کرنے کے لیے۔ باہر نکلے تو خوش قسمتی سے سامنے ہی مسز واسطی نظر آ گئی۔ اوہ ربیہ، کچھ چاہیے؟ مناف دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، ابھی جا کر کہا ہے روم میں۔ وہ اس کے پاس آتی ہوئی بول رہی تھی۔ ربیہ خفہ زدہ ہوئی، اس کی بلا سے مناف واسطی کمرے میں کبھی نہ آئی۔ آنٹی، اجالا سے مل سکتی ہوں؟ دیکھا نہیں اتنے دن سے، وہ بولی تو لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ مسز واسطی نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ سجی سمری دلہن بنی چھوٹی سی لڑکی پہلی رات اپنے کمرے سے نکل کر بچی کا پوچھ رہی تھی، یوں جیسے ماں سے اس کی بیٹی دور کر دی گئی۔ اسے شوہر کی فکر نہیں تھی۔ شرم، مروت اور موقع کے مناسبت کی پرواہ کیے بغیر وہ اجالا کے لیے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ اسے ہمراہ سلا رہی تھی شاید۔ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہو مل سکتی ہو، تم اس کی ماں ہو، تمہارا سب سے زیادہ حق ہے۔ مسز واسطی کا ماں کہنا ربیہ کو عجیب لگا تھا۔ میں اسے سلا دوں گی، مسئلہ نہیں ہے، وہ جھجک کر بولی۔ اچھا تم روم میں جاؤ، میں ہمراہ سے کہتی ہوں تو میں اجالا لا دے۔ مسز واسطی نے ہدایت دی تو وہ سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی۔ ہمراہ کچھ ہی دیر میں اجالا کو لے آئی۔ فیڈر اور باقی چیزیں بھی ساتھ تھیں۔ ایک بیگ میں اس کے کپڑے بھی تھے۔ ربیہ نے اجالا کو لیتے ہی سینے سے لگا، اسے سکون سا ملا تھا۔ اتنے دن سنبھالتی رہی تھی، اب اسے لگاؤ ہو گیا۔ اجالا بھی کب سے کسمسا رہی تھی، اس کے سینے سے لگتے ہی سکون میں آ گئی۔ ہمراہ مسکرا دی۔ اگر تنگی ہو تو بتا دینا، میں سنبھال لوں گی، تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ ہمراہ نے اس کی تکن سے سرخوتی آنکھوں کو دیکھ کر نرمی سے کہا۔ اس کے نرم دوستانہ لہجے پر ربیہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ تھکن تو خیر واقعی تھی، جب سے نکاح کی بات ہوئی تھی وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ شادی کے دن بھی پورے گھر کی صفائی اس نے کی تھی، کیونکہ ظاہرہ غم منا رہی تھی، حبیبہ فیشل کروانے گئی تھی اور ماں درجن سے کپڑے اٹھانے گئی تھی۔ گھر بکھرا پڑا تھا، اس نے چپ چاپ اٹھ کر صفائی کی، پھیلاوا سمیٹا اور پھر نہا کر تیار ہوئی۔ اب نیند سے بری حالت ہو رہی تھی، گھر میں نیند آتے ہی بجلی چلی جاتی تھی۔ گرمی، ہبس اور مچھروں کی بھرمار میں جاگتے سوتے ہی رات گزرتی تھی۔ یہاں اے سی چلا ہوا تھا، کمرہ ٹھنڈا پرسکون ہو رہا تھا، نرم ٹھنڈا بستر اور خوشبو بھرا ماحول۔ اس کے غصے سے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ ہمراہ چلی گئی، وہ اجالا کو اپنی باہوں میں بھینچے بیٹھی تھی۔ مناف کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا، اسے لگا تھا وہ سو گئی ہوگی۔ اجالا کو مسز واسطے اپنے پاس سلانے کا کہہ چکی تھی، مگر سامنے کا منظر اس کی توقع کے برعکس تھا۔ وہ اسے چھیڑے بنا ایزی ڈریس اٹھا کر فریش ہونے چلا گیا۔ چینج کر کے آیا تو ربیہ اسی حالت میں بیٹھی تھی، اجالا کو پلاسٹک کی گڑیا کی طرح ہزار میں دبوچے جھول رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ اجالا کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ تم اسے اٹھا کر رکھو، اس کی گروتھ ابھی ہونا باقی ہے، اسے ایزی رکھو۔ مناف نے اس کے بعد بیٹھتے اسے سمجھایا۔ ربیہ انسنا کیے بیٹھی رہی، اسے ویسے بھی مناف تب سے زہر لگ رہا تھا جب سے اس کی ساتھ شادی کی بات چلی تھی۔ پہلے بھی برا لگتا تھا، اب تو مزید برا لگ رہا تھا۔ اور وہ کون ہوتا تھا بتانے والا کہ کیسے اجالا کو سنبھالنا ہے؟ وہ تب کہاں تھا جب گرمی اور حبس میں مسلسل روتے اجالا کو اٹھا کر وہ راتوں کو بنا دیواروں والی چھت پر ٹہلتی رہتی تھی۔ باپ اس کا اسی میں سکون سے نیند کرتا رہتا تھا۔ آج وہ سمجھا رہا تھا بچی کو کیسے رکھا جاتا ہے۔ ربیہ ناک چڑھائے رخ پھیر کر بڑبڑا رہی تھی۔ مناف نے بغور اس کا ضدی انداز دیکھا۔ میں جانتا ہوں اب تک تم نے اسے سنبھالا، لیکن اب یہ ٹھیک نہیں ہے، جیسا ڈاکٹر نے کہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں۔ مناف نے نرمی سے کہتے اجالا کو اس کے حصار سے آزاد کروایا۔ ربیہ خالی ہاتھ اسے گھورنے لگی۔ وہ سنجیدگی سے بیٹی کو بیڈ پر اپنے اور ربیہ کے درمیان نرم ملائم گدی پر سلا رہا تھا۔ اجالا بستر پر لیٹتی کسمسانے لگی۔ یہ ایسے نہیں سو سکتی، اسے سہارا چاہیے، کمرے میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہے، نہیں لگے گی گرمی۔ ربیہ اس کے کسمسانے پر بے چین ہوتی اسے اٹھانے لگی۔ مناف نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ ریلیکس، اسی عادت ہو جائے گی، اس کی گروتھ کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر تم اسے یوں گود میں لیے رہو گی تو اس کی باڈی شیپ خراب ہو جائے گی، مناف نے اسے سمجھایا۔ ربیہ نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ کھینچے، ترچھی نظروں سے اجالا کو دیکھنے لگی۔ مناف نے اس کی طرف میں نرم کشن رکھ کر اسے کمفرٹیبل کیا تو وہ پرسکون سا نیند میں جانے لگی۔ ربیہ نے اس کا فیڈر اٹھا کر اس کے منہ میں دینا چاہا۔ مناف ایک بار پھر اسے روک کر اس کے ہاتھ سے فیڈر لے چکا تھا۔ یہ فیڈر صبح سے یوز ہو رہا ہے، اسے دھویا نہیں تھا، مسلسل یوز کرو گے تو بیمار ہو جائے گی، میں یہ دھو کر آتا ہوں۔ مناف بیٹھ سے اٹھنے لگا۔ یہ دھلا ہوا ہے، ہمراہ بھابی نے دیا ہے اور بتا کر گئی ہیں کہ فریش بنا ہوا ہے، دھو کر دودھ بنایا۔ ربیہ نے چڑچڑے لہجے میں بتایا تو مناف سر ہلا کر رک گئے۔ میں نے پہلے بتایا تھا مجھے بچے سنبھالنے نہیں آتے، میں نہیں جانتی اس ایج کے بچے کو کیسے رکھا جاتا ہے۔
پھر کیوں آنٹی نے زائرہ کو انکار کر کے میرے ساتھ آپ کا نکاح کیا؟ آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ پورے گھر کو میرے خلاف کر دیا، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر کیوں؟ ربیہ کے اندر جو غبار جمع ہو چکا تھا ایک دم غصے سے پھٹ پڑی۔ کیونکہ میری بیٹی کو تمہاری ضرورت تھی، یہ شادی اجالا کے لیے کی جا رہی تھی تو اس کا سکون دیکھنا تھا، یہ تمہارے ساتھ ہی خوش ہے۔ مناف اس کی بھینچی ہوئی مٹھی کو پکڑ کر کھولتا اس کے ہاتھ میں فیڈر رکھے۔ ربیہ کا دل چاہا وہی فیڈر اسے دے مارے جو اپنی مرضی سے ضبط کیے بیٹھا تھا۔ یہ جو اپنی مشکل تک نہیں بتا سکتی، اس نے کہا آپ سے کہ میرے ساتھ خوش ہے؟ ربیہ نے فیڈر پر گرفت مضبوط کرتے تنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ میں باپ ہوں، سمجھ گیا اسے کیا چاہیے۔ مناف مسکراہٹ دبائے اطمینان سے بولا، نام نہاد باپ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نیند میں پڑی اجالا کے منہ میں فیڈر دیا تو ہڑبڑا کر جاگتی بیتابی سے دودھ پینے لگی۔ مناف جو ربیہ کو اس کی حرکت سے روکنے ہی والا تھا، اجالا کے یوں دودھ پینے پر خاموش ہو گئے۔ وہ نیند میں پڑی اجالا کی بھوک پہچانتی تھی اور پھر کہتی تھی اسے بچے سنبھالنا نہیں آتے۔ اس کی اجالا سے اٹیچمنٹ مناف کے دل میں انوکھا سے احساس جگا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ اجالا کو دودھ پلانے کے بعد آہستگی سے تھپکتی ربیہ تھکن اور نیند کی وجہ سے نیم دراز ہوئی اور پھر غنودگی میں جاتے تکیے پر ٹھیک سے سرک گئی۔ مناف نے اٹھ کر لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کیا اور خود بھی اجالا کی دوسری جانب لیٹتا سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ جس ڈیل کے لیے سنگاپور جانا ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں، 1 منتھ لگے گا۔ میں ہمرا کو اور ممی کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ ہمرا کو کبھی کہیں نہیں لے کر گیا اور ممی بھی پچھلے دنوں کافی فرسٹریشن کا شکار رہی ہیں۔ حذیفہ کے بتانے پر مناف نے سر ہلا۔ مسز واسطے اور ہمرا سے اچانک پروگرام میں چونک گئی۔ ربیہ اکیلی ہو جائے گی بیچاری، میں نہیں جاتی، تم ہمرا کو لے جاؤ۔ مسز واسطے نے منع کیا۔ اکیلی کیوں ہوگی؟ مناف ہے نا، آفس سے جلدی آ جایا کرے گا۔ میں نے آپ کی اور ہمرا کے لیے تو پروگرام بنایا۔ کیوں مناف؟ حذیفہ نے مناف سے مشورہ لیا۔ آئی ایم ایگری، ممی آپ کو بھی جانا چاہیے، میں آفس سے جلدی آ جایا کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹرسٹ میں۔ مناف نے انہیں تسلی دی تھی، انہیں ربیہ کی فکر تھی۔ وہ اسی وقت اجالا کو سلا کر کھانے کے لیے آئی تھی۔ مسز واسطے نے اسے مخاطب کیا، ہم 1 منتھ کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، پیچھے تمہیں اکیلے رہنا ہوگا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ ان کے سوال پر وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے کیوں پریشانی ہوگی، میں رہ لوں گی، اس نے جھجک کر کہا۔ اگر مناف واسطے بھی جا رہا تھا تو گھر میں ملازمین تھے، وہ اکیلی زیادہ اطمینان سے رہ سکتی تھی۔ اوکے گریٹ، پھر کوئی ایشو نہیں، آپ دونوں ریڈی رہیں بس۔ حذیفہ ہمرا کا گندا تھپک کر کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ مناف بھی جوس کا گلاس پی کر ٹیشو سے اپنے ہونٹ تھپتھپا تھا آفس جانے کے لیے اٹھا۔ مسز واسطے اور ہمرا تیاری ڈسکس کرنے لگی۔ ربیہ سکون سے کھانا کھا رہی تھی۔ چند روز تیاری چلتی رہی، پھر ایک صبح وہ ناشتہ کر کے سفر پر روانہ ہوا۔ مناف انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر آفس چلا گیا۔ ربیہ گھر میں اجالا کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ گھر والوں نے دوبارہ 2-3 مرتبہ چکر لگایا تھا۔ زائرہ نہیں آتی تھی مگر حبیبہ اور ان کی ماں آ جاتی تھی۔ یسرا تو اللہ بخشے ہر وقت منع کر دیتی تھی، کہتی تھی یہاں سب مذاق اڑائیں گے، میں گھر آ کر مل لیا کروں گی۔ ہاں ہے، بس اتنی زندگی لے کر آئی تھی۔ ربیہ ماں کی بات پر چپ رہی تھی۔ پورا دن اکیلے گھر میں حبیبہ اور امی مزے سے بیٹھ کر پسندیدہ کھانے بنوا کر کھاتی رہیں۔ ربیہ اجالا کے ساتھ الجھی رہی تھی، وہ چڑچڑی ہو رہی تھی، بستر پر سوتے رونا شروع کر دیتی تھی۔ بہت روتی ہے اجالا، چیک کر پاؤ۔ مناف وقت نہیں دیتا کیا بیٹی کو؟ پورا گھر اٹھ کر چلا گیا، تمہاری کوئی عمر ہے ایسی ذمہ داریوں کی؟ اپنی حالت دیکھو، کیسے جاڑو ویران حال کیا ہے۔ اس لیے میں زائرہ کی بات چلا رہی تھی، سمجھدار ہے، وہ ہوتی تو آج ساس کو احساس دلاتی بہو لائے ہیں یا ملازمہ۔ اپنی سیریں ہو رہی ہیں، یہاں میری بیٹی ذلیل ہو رہی ہیں۔ اچھا میں اور حبیبہ رک جاتے ہیں 1-2 دن، تمہیں بھی سہارا ہو جائے گا، امی نے ناک منہ چڑھا کر کہا تو بیڈ پر ٹکتی ربیہ اجالا کے پھر سرونے پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماں سے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی گھر میں اس سے زیادہ برے حال میں رہتی تھی، کسی کو نظر نہیں آیا کبھی، لیکن چلو فکر تو ہوئی۔ وہ اجالا کو جلاتی جمائی لینے لگی۔ دن ڈھلتے مناف گھر چلا، ساس اور سالی کو دیکھ کر چونک گئے۔ ربیہ ایسے گھبرائی جیسے چوری کی ہو۔ ماں اور بہن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مناف نہیں گیا تھا، تم نے کہا سب چلے گئے، امی نے حیرت سے کچھ اس انداز میں کہا جیسے ناراضگی جتا رہی ہو۔ ربیہ خفت زدہ ہوگی۔ مناف نے ایک سنجیدہ نظر ربیہ پر ڈالی۔ میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا، کمرے کی حالت خراب تھی، جھوٹے برتن جگہ جگہ پڑے تھے۔ حبیبہ نے ربیہ کو خوبصورت مہنگا لون کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ربیہ ایک طرف اجالا کو اٹھائے کھڑی تھی اور اس کی ماں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مناف کو شدید ناگواری کا احساس ہوا۔ ملازمہ کو بلا کر پھیلاوا سمیٹنے کا کہا اور خود چینج کرنے چلا گیا۔ شرمندہ کروا دیا، پہلے شوہر سے تو پوچھ لیتی، اس نے جانا بھی تھا یا نہیں۔ چل حبیبہ اٹھ گھر چلے، مناف کو دیکھ کر لگتا ہے بھی دھکے دے کر نکال دے گا۔ امی اٹھ کر اپنی چادر اوڑھنے لگی۔ حبیبہ بھی نظریں چراتی چادر پہنتی، ربیہ کا پہنا سوٹ چھپا گئی۔ ربیہ ان کو اٹھتا دیکھ کر گھبرا گئی۔
نہیں ایسا کچھ نہیں، کھانا کھا کر چلی جانا امی، آ گئی ہیں تو کیا ہوا، بیٹی سے ملنے نہیں آ سکتی ہیں؟ ربیہ بوکھلا کر انہیں روکتے ہوئے بول رہی تھی جب مناف فریش ہو کر باہر آئے۔ وہ دونوں اسے دیکھتی کمرے سے نکلی۔ ربیہ بھی باہر جا کر منتیں کرنے لگی۔ اسے ماں اور بڑی بہن کا یوں جانا برا لگ رہا تھا۔ ایک خوف یہ بھی تھا اب ایسے گئی تو دوبارہ کبھی نہیں آئیں گی۔ اب جاتے ہیں، کچھ پیسے ہیں تو دے دو، ہمارے پاس تو پیسے نہیں زیادہ، تمہارے خاطر خالی ہاتھ بھاگی چلیے۔ امی نے آہستگی سے کہا تو ربیہ زمین میں گڑ گئی۔ پیسے تو اس کے پاس بھی نہیں تھے، 1 روپیہ ہاتھ میں نہیں تھا۔ گھر میں بڑا بھائی مہینے کے مہینے جو بہنوں کو خرچ کے پیسے دیتا تھا تو اس کے پاس چند سو آ جاتے تھے، اب تو ان پیسوں سے بھی گئی تھی۔ میرے پاس تو نہیں ہے پیسے، اس نے خفت بھرے لہجے میں کہا۔ امی نے ایسے دیکھا جیسے یقین نہ رہا۔ اتنے بڑے گھر کی بہو اور پیسے نہیں تھے؟ یسرا تو جب بھی گھر جاتی تھی ہینڈ بیگ میں کئی ہزار کے نوٹ ہوتے تھے، شادی کے بعد سے وہ پیسوں میں کھیلتی رہی تھی۔ امی نے ٹھنڈیاں بھری۔ تجھ بد نصیب کے پاس کیوں ہوں گے پیسے؟ بچی کے لیے ظالموں نے شادی کی، ملازمہ بنا کر رکھا ہوا ہے، ہم کر لیں گے کچھ نہ کچھ، بس اپنی جگہ بناؤ یہاں، اجالا کی خاطر یہاں تک پہنچی ہو، اب اسے خود سے دور مت کرنا، کچھ بھی ہو جائے اس کا خیال رکھنا، اگر یہ اپنے باپ کی عادی ہو گئی اور تم سنبھال نہ پائے تو جیسے بیاہ کر لائے ہیں ایسے گھر چھوڑ جائیں گے تمہیں۔ امی نے اس کی قسمت پر افسوس کیا، پھر آپ بھر کر اسے نصیحت دی۔ حبیبہ نے اس کا نیا سوٹ پہننے پر معذرت کر لی اور دونوں وہاں سے چلی گئی۔ ربیہ سر جھکائے کھڑی تھی، اجالا آنکھیں پٹپٹاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج کل ایسی ہو رہی تھی کہ وہ اٹھا کر کھڑی رہے تو سب ٹھیک تھا، اگر بیٹھ جاتی یا اسے بستر پر سلانے کی کوشش کرتی تو وہ رونے لگتی تھی۔ آئندہ گھر والوں کو میرے روم میں مت بٹھانا، گھر میں اتنے سٹنگ ایریاز ہیں، جہاں چاہو بٹھا سکتی ہو، مگر باہر بٹھایا کرو، یہ بیڈ روم ہے، گیسٹ روم نہیں۔ وہ اندر آئے تو مناف نے سنجیدگی سے کہا جی۔ ربیہ بددلی سے بولی۔ مناف نے اس کا دھیما لہجہ اور ڈھیلا انداز محسوس کرتے اسے دیکھا۔ تم نے پھر سے اسے اٹھایا ہوا ہے، پلیز بیڈ پر سلایا کرو، کاٹ لایا ہوں وہاں سلا، اس کی باڈی کی بیٹر گروتھ کے لیے اس کا نیچے سونا بہت ضروری ہے۔ مناف سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا۔ ربیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اجالا کو بستر پر سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کا دوپٹہ اپنی ننھی مٹھی میں دبوچے رونے لگی۔ ربیہ اس کے گرد کشن رکھتی اسے تھپکتی رہی، کبھی کھلونے سامنے کرتی بہلانے کی کوشش کرتی تھی۔ مناف ان دونوں کو مصروف دیکھ کر اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ آفس کا کچھ ورک گھر لے آیا تھا تاکہ ربیہ اور اجالا گھر پر اکیلی نہ ہوں۔ ڈنر کا ٹائم ہوا تو ملازمہ نے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ اجالا سو چکی تھی، ایک ملازمہ اس کا خیال رکھنے کے لیے کمرے میں رک گئی۔ مناف اور ربیہ نے باہر ٹیبل پر بیٹھ کر ڈنر کیا۔ وہ کھانے کے دوران اسے دیکھ رہا تھا۔ ربیہ کھانا بہت جلد بازی میں کھاتی تھی اور خوراک بھی کم تھی۔ ٹیبل پر چاہے 10 کھانے سجائے جاتے وہ ایک چیز سے پیٹ بھر کر اٹھ جاتی تھی۔ تمہیں جلدی کیوں ہے؟ آرام سے کھانا کھاؤ، اجالا کے پاس ملازمہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا اتنا بے ترتیب کھا کر ڈائجسٹ کیسے ہو جاتا ہے تمہیں؟ مناف اسے ٹوکے بغیر نہیں رہ سکا، وہ اسے جواب نہیں دے پائے۔ تھکن اور نیند سے اس کا پورا وجود ساکن ہو رہا تھا۔ اجالا کی نیند کے دوران ہی وہ بھی نیند کرنا چاہتی تھی۔ چاولوں سے بھرا آخری چمچ منہ میں ڈال کر اٹھی اور تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مناف نے اسے پکارا بھی تھا مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ حیرت زدہ سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ عجیب لڑکی تھی جسے سمجھنے کی کوشش میں الجھتا جا رہا تھا۔ رات کو کام ختم کر کے مناف کمرے میں سونے کے لیے گیا تو نیلگو روشنی میں وہ دونوں سوئی ہوئی تھی۔ ربیہ نے عادت کے مطابق اجالا پر بازو پھیلایا ہوا تھا اور وہ چھوٹی سی گڑیا اس کے پہلو میں گھس کر سوئی ہوئی تھی۔ وہ آہ بھر کر بستر پر لیٹا، شاید اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بیٹی کو اس ضدی لڑکی کے حصار میں کچھ زیادہ سکون ملتا تھا۔ وہ نیند میں جانے تک ربیہ کو دیکھتا رہا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اسے شاید اپنی خوبصورتی کا احساس نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، گھنی لمبی پلکیں اور ہونٹوں کی شیپ بھی پیاری تھی۔ وہ بال ہر وقت سمیٹ کر رکھتی تھی۔ مناف اسے دیکھتے دیکھتے نیند میں چلا گیا۔ رات کے دوسرے پہر ربیہ پہلو میں ہاتھ پیر مارتی مدم باریک آواز میں روتی اجالا کی وجہ سے جاگ گئی۔ اس نے جلدی سے اس کے منہ میں فیڈر دیا، تھپ تھپا کر سلانے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ پھر سے اسے ضد میں آ چکی تھی۔ ہاتھ پیر مارتی روتی چلی جا رہی تھی۔ ربیہ نے چور نظروں سے گہری نیند میں پڑے مناف کو دیکھا اور اجالا کو اٹھا کر سینے سے لگائے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ چپ ہو گئی، ویسے گود میں سے سیر کرتے ہوئے فیڈر پیا اسی حالت میں نیند کرنے لگی۔ مناف کی 2-3 بار آنکھ کھلی تھی۔ ہر بار ربیہ کو کمرے میں چلتا دیکھ کر وہ کروٹ بدل کر سو گئے۔ رات کے اس پہر اس میں بحث کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ صبح وہ آفس جانے لگا تو وہ دونوں بستر پر آڑی ترچھی سوئی ہوئی تھی۔ وہ تنگ کیے بغیر آفس چلا گیا۔ ملازمہ کو ہدایت دے دی تھی کہ ربیہ کے جاگنے پر اسے تازہ ناشتہ بنا کر دے۔ پورا دن آفس میں بزی رہا، اپنی روٹین کے مطابق شام کو آفس کا کچھ وقت لے کر گھر آیا۔ ربیہ ویسی کی ویسی روتی ہوئی اجالا کو بہلانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کا مسلسل رونا اس کے لیے نقصان ہے، میں 2-3 دن پہلے بھی چیک اپ کروا چکا ہوں، تم نے بھی سنا تھا ڈاکٹر کیا بول رہی تھی، اب صرف عادت خراب ہونے کی وجہ سے روتی رہتی ہے، اتنی بری عادت ڈال بیٹھی ہو، اب اجالا بھی تنگ ہوتی ہے اور خود بھی تنگ جاتی ہو۔ مناف نے ربیہ کو سر پکڑ کر بٹھا دیکھ کر تعصب سے کہا،
وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بیٹی پر جھکا اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کمزور ننھے ہاتھوں کو اپنے مردانہ ہاتھوں میں لیے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ بھی رونا بھول کر باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ربیہ نے تھپک کر بیڈ گراؤنڈ سے پشتی کر، اسے سنبھالو، میں کال سن کر آتا ہوں۔ مناف کال اٹھانے پر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اجالا پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ ربیہ بے بسی سے اسے تھپکنے لگی، مگر وہی آخری حل تھا، اسے اٹھا کر چلنا پڑا۔ مناف کال سے فری ہو کر ملازمت سے ربیہ کی دن بھر کی روٹین پوچھ رہا تھا۔ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے گھر والے پھر سے آئے تھے یا نہیں۔ یسرا سے شادی کے بعد صاف الفاظ میں اسے کہہ دیا تھا وہ اپنے گھر والوں سے جا کر مل لیا کرے، یا انہیں بلائے تو ذرا ایک طرف بٹھانا سکھائے۔ اسے بیڈ روم میں گھس کر پھیلاوا کرنا سخت زہر لگتا تھا۔ یسرا اس سے بھی کہیں زیادہ اکڑ والی تھی۔ گھر والوں کو منع کر دیا، دوبارہ کوئی نہیں آیا تھا، مگر وہ ربیہ کو کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اسے منع نہیں کر پایا، نہ اسے سختی سے کہہ سکا دوبارہ ایسا نہ ہو۔ صاحب، آج تو سارا دن گڑیا کو لیے چلتے رہے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ ملازمہ کی اطلاع پر مناف کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ ایسا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اجالا کو سنبھالتے سنبھالتے وہ خود بیمار ہو جاتی۔ وہ اندر گیا تو اجالا سو چکی تھی، رات کا کھانا لگ چکا تھا۔ مناف نے کھانے کے دوران ربیہ کو سمجھانے کی کوشش کی، اجالا کو نیچے سلانے کی عادت ڈالو، شاید تمہاری اس روٹین کی وجہ سے وہ بیڈ پر نہیں سوتی، ایسا ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ اس کی عادت، مناف کی بات ربیہ کے گلاس پٹکنے پر ادھوری رہ گئی۔ جی، میں نے اس کی عادت خراب کر دی ہے، میں جانتی ہوں میں نے اس کا یہ حال کیا ہے، کیونکہ وہ جب گرمی اور بے چینی سے روتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتا تو اسے کیسے چپ کرواؤں۔ اسے اٹھا کر چلتی تھی تو وہ چپ ہو جاتی تھی، اس لیے ایسا ہوا ہے، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ ربیہ ضبط سے بولتے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ پلیٹ میں جو تھوڑا سا کھانا ڈالا تھا وہ بھی ادھورا رہ گیا۔ مناف سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس کا مقصد ربیہ کو برا بھلا کہنا نہیں تھا، وہ اس کے خیال سے کہہ رہا تھا۔ وہ کھانا لے کر کمرے میں گیا تو وہ سو رہی تھی۔ مناف نے ٹرے ڈھانپ کر ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ کوشش کے باوجود اس کی توجہ کام پر نہیں تھی۔ ربیہ کو سوچتا رہا، سر جھٹک کر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو۔ حذیفہ سے لائیو کال پر بات کرتا رہا اور مل کر کام کرتے رہے۔ یہ ڈیل ان کے بزنس کے لیے بہت فائدہ مند تھی۔ حذیفہ کو فری ہینڈ دینے کا مطلب تھا کام ایسے ہی رہ جاتا، اس لیے وہ رابطے میں تھا۔ کال ملتے ہی حذیفہ جمایا لیتا نیند کی اداکاری کرنے لگا۔ حذیفہ سے بات کر کے اس نے اس کی تیار کی ہوئی فائل چیک کی اور ڈن کر کے انگڑائی لی۔ کانوں سے ہینڈ فری اتارے تو جھونک گیا۔ اجالا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ وہیں چھوڑ کر کمرے میں گیا تاکہ ربیہ کی نیند خراب ہونے سے پہلے اجالا کو سنبھالے، مگر کمرے کا منظر اسے ٹھٹکا گیا۔ اجالا بستر پر ہاتھ پیر مارتی باریک آواز میں رو رہی تھی اور اس کے قریب ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی ربیہ گھٹنوں میں سردی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا بات ہے ربیہ، رو کیوں رہی ہو؟ مناف نے اجالا کو سنبھالتے اور ربیہ کا سر تھپک کر نرمی سے پوچھا۔ میں تھک گئی ہوں، نہیں سنبھال سکتی اسے، مجھے طریقہ نہیں آتا، آپ کو میرے سنبھالنے کا طریقہ نہیں پسند اور اسے بیڈ پر سونا نہیں پسند، میں کیا کروں؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کیوں پسند نہیں ہوگا؟ تمہاری محبت اور خیال پر مجھے کوئی شک نہیں، تمہارا تجربہ نہیں ہے اس لیے سمجھایا تھا۔ تم دن رات اسے اٹھا کر رہتی ہو، کھانا پینا بھی چھوڑ دو گی تو بیمار ہو جاؤ گی، اور تھک گئی ہو تو اتنا پریشرائز ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بتا دینا تھا۔ مناف نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ کیوں نہیں ضرورت؟ میں یہاں اسی کے لیے ہوں، یہ جگہ اور یہ مقام جو میں نے مانگا ہی نہیں تھا، ظاہرہ بہتر تھی، خواہ پھنسا دیا مجھے، اب یہ بات کرنے کی پوزیشن میں کب ہوں؟ وہ روتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی۔ مناف نے مسلسل روتی اجالا کو دیکھا۔ میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ تم یہاں اجالا کی وجہ سے آئی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مشین بن جاؤ، میں نکاح کر کے لایا ہوں، بیوی ہو میری، میں بھی اجالا کا باپ ہوں، اگر تمہارے تھک جانے پر میں اسے سنبھال لوں گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مناف نرمی سے بولتا اجالا کو اپنی بازو میں اٹھا چکا تھا۔ ربیہ سسکیاں بھرتی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ریلیکس ہو کر سو جاؤ، میں اسے سلا دوں گا۔ مناف اسے لے کر اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ ربیہ تھک کر تکیے پر سر رکھتی سو گئی۔ مناف بھی اس کی طرح اجالا کو اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنی ہی دیر بعد اجالا کو سویا ہوا سمجھ کر سر جھکایا تو اس کی کھلی آنکھوں پر نظر پڑی۔ وہ آنکھیں کھولے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کیوٹی بوائے، سوتی کب ہو آخر؟ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے ہم تمہیں اٹھا کر چلتے رہے؟ تم نے اپنی اس چھوٹی سی ماں کی حالت دیکھی ہے؟ اسے رلا دیا آج، ایسے کون کرتا ہے؟ میں تمہیں آدھے گھنٹے سے اٹھا کر چل رہا ہوں، سونا ہے یہ بس ایسے دیکھتی رہو گی؟ مناف آہستگی سے بولتا اس کے چھوٹے چھوٹے گالوں پر لب رکھے، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سلو موشن میں آنکھیں بند کر کے کھولتی پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ مناف کو لگا وہ چابی کی گڑیا ہے، سفید بے داغ رنگ اور سبز آنکھوں والی، نہایت چھوٹے سائز کی، نہایت کمزور سی۔ وہ ہنس کر وارفتگی سے اسے پیار کرنے لگا۔ ابھی وہ فلور کشن پر بیٹھا تھا کہ اجالا منہ کھول کر رونے لگی، آنکھیں میچ کر سرخ چہرہ کیے مسلسل رو رہی تھی، مٹھیاں بھی بھینچی ہوئی تھی۔ شش، رونا بند کر میری زندگی، چپ ہو جا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر اٹھنے ہی والا تھا جب اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر ربیہ حواس باختہ سے وہاں پہنچی۔ اجالا رو رہی ہے، سوئی نہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ کھلے وال پشت پر بکھرے تھے
خوابیدہ آنکھوں میں کچی نیند سے جاگنے کی وجہ سے سرخی تیر رہی تھی۔ مناف خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سوچ چکی تھی، بچی باپ کے پاس تھی، اب روتی یا سوتی اسے کیوں فرق پڑا تھا؟ وہ کیوں نیند سے جا کر بھاگ آئی تھی؟ کیوں گھبرائی ہوئی تھی؟ نہ پیروں میں جوتے تھے، نہ دوپٹے کا ہوش تھا۔ آنکھیں رگڑتی سرخ چہرہ لیے وہ سیدھا مناف کے دل میں اتر گئی تھی۔ وہ اسے محبت کیے بنا نہیں رہ پا رہا تھا۔ ربیہ نے آگے بڑھ کر اسے اجالا کو لے لیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے کمرے میں جا رہی تھی۔ مناف سوچوں میں ڈوب رہا۔ کیا یسرا بیٹی کے لیے کبھی ایسے نیند قربان کرتی؟ کبھی نہیں۔ صرف ربیہ تھی جو اس کی بیٹی کو پیار دے رہی تھی۔ وہ سمجھاتا تھا، اس کے گھر والوں کے آنے پر ناراض ہوا تھا۔ پیسے تو ایک بار نہیں دیے کیونکہ اسے ڈر تھا وہ یسرا کی طرح پیسہ لینے کی عادی ہو جائے گی، لیکن اس نے کبھی کسی بات پر جواب نہیں دیا۔ کوئی مطالبہ نہیں کرتی تھی، کوئی خواہش نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ نہ عیش پرست تھی، نہ لالچی تھی، نہ زبان دراز تھی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا اسے سوچ رہا تھا۔ انسب نے عمر کے اعتراض پر اس سے کہا تھا، چھوٹی بیوی کا بھی اپنا چارم ہوتا ہے۔ چارم کا تو نہیں جانتا تھا، مگر سکون بہت تھا۔ اطمینان تھا جو پہلی شادی سے لے کر اب تک پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا۔ محبت کا احساس تو بالکل پہلا تھا۔ شاید وفادار اور فرمانبردار بیوی سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ وہ کمرے میں گیا تو ربیہ اجالا کو بیٹھ کے وصف میں بنی اس کی مخصوص جگہ پر احتیاط سے سلا رہی تھی۔ سو گئی اجالا؟ مناف نے قریب بیٹھتے ہوئے جھک کر اجالا کو دیکھا۔ ربیہ نے بے ساختہ اس کے لبوں پر دونوں ہاتھ جما کر اس کی آواز دبائی۔ مناف کے دیکھنے پر خجل زدہ سی ہاتھ ہٹا گئی۔ آواز پر اٹھ جاتی ہے، وہ نہایت مدھم آواز میں بولی۔ مناف نے گہری نظر اس کے نازک سراپے پر ڈالی۔ وہ اسی لاپرواہ حلیے میں بیٹھی اجالا پر چادر پھیلا رہی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ بھوک نہیں لگی؟ مناف کے قریب بیٹھنے پر منفی میں سر ہلا گئی۔ بھوک نہیں ہے، میں صرف سونا چاہتی ہوں۔ وہ اپنا تکیہ سیٹ کرتی ہوئے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ مناف ایک دم اس کی کمر میں بازو ڈالتا اسے اپنی جانب کھینچ کر سینے سے لگا گیا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ تھینک یو، اتنی ہیلپ کرنے کے لیے، اجالا کو سنبھالنے کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ میرے گھر میں کوئی تمہیں ملازمہ نہیں سمجھتا ربیہ، نہ ہی ہم نے تمہیں اجالا کی وجہ سے رکھا ہوا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اجالا کو تم سنبھال نہ پائی تو میں تمہیں یہاں سے بھیج دوں گا۔ تمہارا اپنا مقام ہے، تم انسان ہو، تھک سکتی ہو، اجالا کو ہمارے حوالے بھی کر سکتی ہو۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں کبھی پیسے نہیں دیے، تم مجھ سے مانگ بھی سکتی تھی۔ آئندہ میں تمہیں تمہارا حق دیتا رہوں گا۔ مناف ساری غلط فہمی دور کر رہا تھا۔ ربیہ ساکت سی اس کے ہتھسارے میں بیٹھی تھی، یعنی وہ اس روز اس کی ماں کی باتیں سن چکا تھا۔ اس کے اندر شرمندگی کا احساس شدت پکڑ گیا۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، وہ سر جھکا ایسگی سے بولی۔ میں جانتا ہوں۔ مناف اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ربیہ کے دل کو کیفیت اس توجہ نرمی پر بدلنے لگی تھی، کچھ سکون جیسا تھا۔ دل دھڑکاتا ہوں، میں اجالا کو نہیں سنبھال سکتی، مجھے اس سے پیار ہے، یہ مجھے عزیز ہے، میں اس کی آیا بن کر رہ سکتی ہوں، مگر میں اس کی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ وہ سادگی سے اعتراف کر رہی تھی۔ تم اس بات کو چھوڑ دو، تم جیسے پیار کرتی ہو ویسے ہی کرو، تمہیں یہ عزیز ہے، اسے اپنے قریب رکھو، تمہاری یہی توجہ اور محبت اس کے لیے کافی ہے۔ مناف نے اسے ذہنی دباؤ سے نکالا۔ ربیہ نے سر اٹھا کر مناف کو دیکھا، سبز آنکھیں اس پر جمی تھی۔ وہ توجہ سے اسے دیکھنے لگا، اس کی نظروں میں عجیب سا احساس تھا۔ ربیہ آنکھیں چرا گئی، وہ دور ہونے لگی، مگر مناف نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ ربیہ، میری بیٹی کو اور مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، پلیز بس ہمارے ساتھ رہو، میں تمہاری ہیلپ کروں گا، تمہیں اکیلا نہیں کروں گا۔ وہ بھاری لہجے میں سرگوشی کرتا اس کے رخسار پر لب رکھ گیا۔ ربیہ کا دل زور سے دھڑکا تھا، اتنی شدت سے کہ وہ پریشان ہو گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ مناف کیا بول رہا تھا؟ کیا چاہتا تھا؟ یہ کیسا اظہار تھا؟ وہ بکھلائی ہوئی سے اس کے ہتھسار میں سمٹی تھی۔ میں سمجھ گئی، اب مجھے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ربیہ نے اسے دور کرنا چاہا، مگر مناف اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر اس کے چہرے پر جھکتا اس کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ جاری ہے۔